داری کو بڑھائیں. سینئر فیملی ممبران نوجوانوں کے ساتھ باقاعدہ مینٹورشپ سیشنز رکھیں, چھوٹے پروجیکٹس کی ذمہ داریاں ان کو دیں اور اپنی نگرانی میں ان سے چھوٹے چھوٹے کام کروائیں تاکہ وہ کام کرنے کی پوزیشن میں آئیں اور ان میں حوصلہ پیدا ہو. اور اقدار پر مبنی ٹریننگز بھی انہیں دیں. کاروباری اخلاقیات ہے, ایمانداری ہے, صرف بزنس نہ سکھائیں, ان کو ایک اچھا مسلمان تاجر بنائیں. اور وہ تب ہوگا کہ جب ان میں کاروباری اخلاقیات, ایمانداری, کسٹمر ریلیشن شپ, کمیونٹی سروسز جیسی اقدار کے باقاعدہ ماہرین کے سیشنز کروائیں گے, ان سے ان کی ملاقاتیں کروائیں گے, تب جا کے یہ چیزیں آگے بڑھیں گی. آخری بات کیا ہے, اس سب میں آپ نے کیا کرنا ہے اور ہم کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. مرکز شرعی رہنمائی کیا کرتا ہے؟ یہ سینٹر جہاں ہم بیٹھے ہیں, اس کام میں یہ اپنا کردار کیا کرتا ہے؟ نمبر 1, شریعہ ریویو اینڈ انالیسس. وہ جو شروع میں ہم نے بات کی تھی نا کہ آپ اپنی ساری چیزوں کو سمجھیں, انڈرسٹینڈ کریں, ڈاکومنٹ کریں اور ان میں جہاں بہتری کی گنجائش ہے اس کو بہتر کریں اور اس کو فارملائز کریں. یہ کام ہم شریعہ ریویو اینڈ انالیسس میں کرتے ہیں. اور کسی بھی بزنس کو ٹریک پہ لانے کے لیے سب سے اہم کام یہ ہوتا ہے, جو ٹائم ٹیکنگ بھی ہوتا ہے اور کافی یوں سمجھ لیں کہ لمبا کام بھی ہوتا ہے اور ایک لینتھی کام بھی ہوتا ہے, لیکن اگر ہو جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں ٹریک پہ چڑھ جاتی ہیں. جب ٹریک پہ چڑھ جاتی ہیں تو پھر گاڑی چلنا آسان ہو جاتی ہے. نمبر 2, پریپریشن آف دا ایگریمنٹس. یہ جتنی باتیں ہم نے کہی ہیں نا کہ پارٹنرشپ ایگریمنٹ بنا لیں, فلاں کر لیں, فلاں کر لیں, فیملی کانسٹیٹیوشن بنا لیں, فلاں کر لیں, یہ سارے ایگریمنٹ ہمارا مرکز شرعی کیا کرتا ہے, اس کو ڈرافٹ کرتا ہے. نمبر 3, بزنس ٹرانسفارمیشن. ظاہر سی بات ہے ایگریمنٹ بھی بن گیا ہے نا, اور بزنس کے ریویو بھی ہو گیا. اقدار کی منتقلی کیسے ہوگی؟ آپ کی چیزوں کو سمجھے گا مرکز شرعی, اس کو ٹریننگ اور بہت ساری ایکٹیویٹیز میں ڈیولپ کرتا ہے اور پھر آپ کی جو فیملی ممبران یا آپ کی جو ٹیم ہے ان کو بٹھا کے آپ کے بہاف پہ اس کو ٹرانسفارم کر دیتا ہے اور منتقل کر دیتا ہے. یہ جو ہمارا ریویو اور انالیسس کا پروسیس ہے, سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اپلیکیشن. کوئی چاہ رہا ہے, ہم ظاہر سی بات ہے مارکیٹ میں اس بات کی ڈیمانڈ کریٹ کرتے ہیں, لیکن بزنس نہیں ہے. ہم ڈیمانڈ کریٹ کرتے ہیں اور مشن یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس بات پہ آ جائیں کہ وہ اپنے بزنس کا ریویو کریں اور ریویو کروانے کے بعد اس میں گیپس کو آئیڈینٹیفائی کریں. اس گیپس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد پھر ہم اس کا آلٹرنیٹ بتاتے ہیں کہ یہ جو گیپ ہے, گیپ 3 طرح کے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ہم. اس میں ایک گیپ یہ ہے کہ یہ والے جو چیز ہے نا یہ شریعہ نان کمپلائنٹ ہے, ڈیلیٹ, یہ ختم ہوگی, اس کو آلٹرنیٹ سجیسٹ کریں گے. نمبر 2, دوسرے مرحلے میں یہ ہے کہ یہ والی جو چیز ہو رہی ہے یہ ایز پر شریعہ اگر فتوے کی روح سے جائیں گے تو گزارا ہو جائے گا, لیکن بہتر نہیں ہے. ہم اس پہ کراس کا ڈبل نشان نہیں لگاتے ہیں, سنگل لگاتے ہیں. اس کے لیے بھی ہم بہتری کیا ہو سکتی ہے اور اس کا جو بہتر ورژن کیا ہو سکتا ہے, کس طرح سے ہو سکتا ہے, اس بزنس کی نیچر کے اعتبار سے وہ سجیسٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اس کو اپلیکیبل کر سکے. اور تیسرا, ہم ان چیزوں کی نشاندہی بھی کرتے ہیں جو آپ کے بزنس میں صحیح ہو رہی ہیں, تاکہ صرف یہ بتائیں کہ بھائی غلط ہو رہا ہے تو آپ کہیں گے یار خدا کے لیے مولوی صاحب کچھ تو ہم صحیح بھی کر رہے ہوں گے نا. دنیا میں ہم کاروبار میں سب کچھ غلط تو نہیں کر رہے ہیں نا. تیسرے میں ہم یہ بھی بتاتے ہیں, سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے بزنس میں یہ کام جو ہے نا وہ صحیح ہو رہے ہیں اور آپ ماشاءاللہ 20 to 30%, 40% ٹھیک جا رہے ہیں. کچھ میں 20% میں بہتری کی گنجائش ہے. 10% یا 2%, 5% چیزیں ایسی ہیں جو شریعہ بالکل نان کمپلائنٹ ہے, ان کو بند کرنا ایز پر شریعہ ریکوائرمنٹ ہے اور شریعہ اس کا آلٹرنیٹ یہ سجیسٹ کرتی ہے. پھر اس آلٹرنیٹ کو ٹیسٹنگ پہ بھی جاتے ہیں, آپ سے ڈسکشن بھی کرتے ہیں, ان سے بیٹھ کے. ایک ہے کہ ہم نے تھیوریٹیکل ایک چیز بنا کے دے دی ہے, جب آپ کے سامنے کہ آپ نے کہا حضرت یہ پریکٹیکل ہی نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, اس کو ہم دوبارہ ریویو کرتے ہیں. اور دوبارہ ریویو میں جانے سے پہلے ہم جو پہلا آلٹرنیٹ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں اسی میں ہی آپ کو آن بورڈ کر لیتے ہیں, تاکہ وہ آلٹرنیٹ ایسا ہو جو صرف کتاب یا اس فائل کی نظر نہ ہو جائے, بلکہ وہ پریکٹیکل ہونا چاہیے, تاکہ آپ امپلیمنٹیشن کی طرف جب جائیں تو اس میں وہ آپ کے کام آ سکے. اپروول ہے, کلائنٹ کی اپروول ہوتی ہے. پھر ظاہر سی بات ہے ڈپارٹمنٹس کی میٹنگس ہیں, بہت ساری جگہوں پہ ہمیں بہت ساری انفارمیشن چاہیے ہوتی ہیں, لیکن ہمارا ڈسکلیمر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سی بزنس کا ہم ریویو کر رہے ہوتے ہیں تو اس بزنس کی ساری معلومات ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں, امانت ہوتی ہیں, اور ہم اس بات کے پابند ہوتے ہیں
کہ وہ انفارمیشن ایون ہمارے اپنی کمپنی کے یا ہمارے اپنے ادارے کے بھی ہر آدمی کو اس پہ ایکسیس نہیں ہوتی ہے. ڈیٹا کی کمپائلیشن ہے, ہم اس پہ ڈیٹا پہ پھر کام کرتے ہیں, اس کو پھر کمپائل کرتے ہیں, پھر اس ڈیٹا کو پریزنٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے, پھر جو ہے وہ ایگزٹ میٹنگ کرتے ہیں, اور یہ جا کے یہ کام ختم ہوتا ہے, اور آپ کو ایک ڈرافٹ فائل یا آپ کو ایک ڈرافٹ ڈاکومنٹ دے دیتے ہیں کہ ناؤ دس از دا ڈاکومنٹ, اس میں سب کچھ ہو گیا, اور اب آپ نے اگر اس کو شریعہ کمپلائنٹ وے میں چلنا ہے تو یہ پروسیجر ہے اور یہ اس کا روڈ میپ ہے, یہاں سے آپ شروع ہوں اور وہاں تک پہنچیں. اس میں درمیان میں کہیں مشکل ہوتی ہے تو ہم ساتھ رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا مرحلہ تھا پریپریشن, ایگریمنٹ اینڈ ڈاکومنٹیشن. فیملی بزنس کی کامیاب منتقلی کے لیے درکار ڈاکومنٹس, ایگریمنٹس کی تیاری مرکزی شریک کرتا ہے. ہم اپنے ساتھ کچھ لیگل کے لوگوں کو بھی اوپینین لیتے ہیں اس سے, لیکن کمپنی کو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ فائنل اوپینین لیگل سے لیں تو بہتر ہوگا. ہم اپنے ساتھ جو لوگ ہمارے ساتھ منسلک ہوتے ہیں ان سے ہم اپنے جو ڈرافٹ شریعہ کے طور پہ بناتے ہیں اس میں ہم ان سے لیگل اوپینین بھی لے لیتے ہیں تاکہ بہت بڑے بلنڈر نہ ہوں اس میں. شریعہ ریویو کی روشنی میں سامنے آنے والے ایشوز کو بھی ان میں شامل کر لیا جاتا ہے اس ڈاکومنٹس میں. مثال کے طور پر پہلے شریعہ ریویو کیا, شریعہ ریویو کے بعد پھر ہم ان ڈاکومنٹس کی طرف جاتے ہیں تاکہ وہ ڈاکومنٹس پہلے ہمارے سامنے گیپس پتہ ہوں گے تو ہم اس ڈاکومنٹس کو رچ بنا سکیں گے. وہاں اس طرح کی وہ کلازز ان بلٹ کریں گے تاکہ یہ والے جو ایشوز ہیں, یہ والے جو گیپ ہیں وہ اس پالیسی میں کور ہو جائے. ٹھیک ہے جی. ڈاکومنٹس پر پارٹنرز سے تفصیلی اور طویل نشستیں کرتے ہیں تاکہ مطلوبہ نتائج کو بار بار ریویو کر کے ان تک پہنچنے کی کوشش کی جائے. وہ اتنی طویل بھی نہیں ہوتی ہیں کہ وہ کہہ کہ بھائی رہنے دو, اتنی طویل نہیں ہوتی. یعنی آپ اس میسج کو اس طرح نہیں پہنچائیے گا کہ ان کی نشستیں اتنی طویل ہوتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تیسرا مرحلہ کیا ہے جی؟ ٹرانسفارمیشن. تصویر کچھ بتا رہی ہے. ہم نے کہا تھا بزنس کو ٹرانسفارم کرنا ہے. اس تصویر سے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ یس, ایک بات یہ ہے. اور کوئی بات؟ ای کامرس بھی ہے, نئے ٹرینڈز پر آپ نے جانا. اور مطلوبہ منزل, آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے بہت دور جانا ہے. اپنا ویژن اور مشن کے طور پہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس بزنس میں صرف پیسہ نہیں کمانا ہے آپ نے, یہ بزنس ہماری پہچان ہے, یہ ہماری شناخت ہے, اس نے ہماری فیملی کو ریپرزینٹ کرنا ہے, اس لیے اس میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر بہت کچھ کو دوسرے مرحلے میں آپ نے کیا کیا, تھوڑا سا سمیٹا بھی ہے کہ بہت دور وہ بندہ چلا بھی پتہ نہیں کدھر جانا ہے. پہلے اس کو بتائیں کہ لمبا سفر ہے. لمبا سفر ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسا لمبا ہے کہ کبھی اس نے ختم نہیں ہونا ہے. یعنی اس کو یہ سوچنا ہے کہ آپ نے اس کو براڈر ویو میں سوچنا ہے. اپنے ممبران کو, فیملی ممبران کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے بزنس کو شارٹ ٹرم میں نہیں سوچنا, لانگ ٹرم میں سوچنا ہے. لانگ ٹرم میں سوچنا ہے لیکن کنکلوڈ بھی کرنا ہے کہ لانگ ٹرم میں آپ نے اس کو اتنا بکھیر دیں کہ وہ سمیٹ ہی نہ سکے. اس کو یعنی لانگ ٹرم بھی دکھائیں, بزنس کی وائبلٹی بھی دکھائیں, لیکن ساتھ ساتھ چیزوں کو سمیٹ کے بھی دکھائیں کہ ان چیزوں کے یہ مشکل نہیں ہے. یعنی آپ نے ان کے لیے یہ نہیں بتانا کہ یہ بہت مشکل ہے, آپ سے نہیں ہو سکتا بیٹا, آپ ادھر ہی رہیں, یہ نہیں کرنا ہے. آپ ان کو دکھائیں کہ یہ بہت بڑا کام ہے لیکن آپ سے ہو سکتا ہے دوسرے مرحلے میں. اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا. تیسرے مرحلے میں کیا ہے؟ نیٹ ورکنگ. ہم نے بہت ساری جگہوں پہ کہا تھا کہ ان کو ساتھ رکھیں, ہے نا. اپنے جب ڈیسیژن آپ لے رہے ہیں تو آپ ان کو کیا رکھیں گے؟ ساتھ رکھیں گے. ان ڈیسیژن میں یہاں جو بہت ساری باتیں بیٹھ کے وہ سنیں گے تو ان کو حوصلہ پیدا ہوگا, اور ان کو 4 میٹنگز کے بعد ہر بچے کو لگنے لگ جائے گا میں سی او بن سکتا ہوں نا. اگرچہ مجھ میں کچھ کمی ہے لیکن وہ یہ سوچنے لگ جائے گا کہ میں ادھر والی کرسی پہ بھی آ سکتا ہوں, ہے نا. پہلے وہ بالکل آخر والی میں بیٹھے گا تو وہ آہستہ آہستہ آگے والی کرسی پہ شفٹ ہونے لگ جائے گا, اس کا جھانکا اترے گا.
وہ آپ اس کو باتوں میں انگیج کریں گے. وہ کیا کرے گا؟ آئیڈیاز لے کے آئے گا. جب وہ کوئی بات بولے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بات کو توجہ سے سننا ہے اور وہ بات جیسی بھی ہے لیکن اس کو اپریشیٹ ضرور کرنا ہے. اس سے وہ کیا ہوگا؟ اس نشست کا وہ حصہ بننے لگ جائے گا. وہ اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کرے گا. یہ تصویریں تھوڑی سی شریعہ نان کمپلائنٹ ہیں لیکن مجھے اس سے بہتر ملی نہیں. تو اب کیا کرنا ہے؟ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ تصویر یہ فارمل میٹنگ کی بات کر رہی ہے نا. آپ نے کبھی کبھی کیا کرنا ہے؟ انفارمل بھی رہنا ہے. میٹنگ ہمیشہ فارمل جو ہوتی ہے نا وہ پورے اثرات نہیں لا سکتی. اس لیے کبھی کبھی انفارمل میٹنگس میں ہونی چاہیے. کھانا پینا ہلا گلا یہ وہ لیکن اس میں کام کی باتیں چل رہی ہیں, ڈسکشنز چل رہی ہو, کسی عام ٹاپک کو لے کے بلا لیں جی آج میٹنگ ہو رہی ہے, ایسے ہی کھانا پینا بھی ہو جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا. انفارمل سیشن چلائیں. ٹھیک ہے, فرینڈلی انوائرمنٹ. یہ تصویر کیا کہہ رہی ہے؟ ایکسپینشن بھی ہو سکتی ہے. سوری, اچیومنٹس. کاغذ پہ اس کو میپ کرنا سکھائیں. چھوٹے چھوٹے گولز دیں انہیں اور چھوٹے چھوٹے گولز کو میپ کرے گا, اچیومنٹ لائے گا اور اس اچیومنٹ سے وہ کیا کرے گا؟ آگے بڑھے گا. کوچنگ بھی کریں ساتھ ساتھ, ہے نا. جو آپ نے اس کو اسائنمنٹ دی ہے اس اسائنمنٹ میں ساتھ ساتھ اس کی کیا کریں گے؟ کوچنگ کریں گے. کوچنگ میں آپشنز بھی بتائیں گے اسے. چھوٹے جو ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو ہنٹ دیں, کوچنگ کریں, گول تک لے جانے میں ان کی مدد کریں. آہستہ آہستہ وہ کیا ہو جائیں گے؟ سپیریئر ہو جائیں گے. پھر کیا کریں؟ اس سب پروسیس کے بعد آخر میں آپ نے نظر کس بات پہ رکھنی ہے؟ فیڈ بیک. فیڈ بیک پہ اگر نہیں دیکھا نا تو پھر وہ ساری محنت بیکار ہے. اب اس سے بچہ موٹیویٹ ہوا ہے, آپ کا فیملی ممبر اس میں انکریج ہوا ہے, ڈی موٹیویٹ ہوا ہے, کیا ہوا ہے؟ یہ فیڈ بیک اگر نہیں لیں گے نا تو ساری محنت کیا ہوگی؟ بیکار ہوگی. اور نئی ڈائریکشن آپ کو چینج کرنا یا اپنے بزنس کو وہاں پہ شفٹ کرنا ایک خاصا مشکل کام ہو جائے گا. تو اس لیے اس کے ساتھ ساتھ یہ فیڈ بیک کا کام لازمی کرنا. کبھی کبھی میٹنگ کے بغیر بھی ایسا کر دیں. کبھی کبھی کیا ہے, ایک ہے فارمل میٹنگ, ایک ہے انفارمل میٹنگ, اور کبھی کیا ہے ہمارے یہاں کراچی میں کہتے ہیں کھاپا. کبھی کبھی یہ کھاپا بھی ہونا چاہیے. وہاں اگر یہ بات ممکن ہے تو ہمارے اپنے جو فیملی بزنسز ہیں اس میں تو بھائی ہے, بہن ہے, بیٹا ہے, پوتا ہے, بھانجا ہے, بھتیجا ہے, یہ سارے تو خونی رشتے ہیں نا, نسبی رشتے ہیں. تو ان رشتوں میں یہ باتیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس امید کے ساتھ اس آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ فیملی بزنس کو بڑھانا چاہیے. فیملی بزنسز کی جتنی ضروریات ہیں شریعہ کے حوالے سے ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, اور اس مشن کو, اس ویژن کو, اس پیغام کو ہم سب کو آگے پہنچانا چاہیے کہ فیملی بزنسز ہمارے گرو کریں. یہ ہمارے اسلام کے لیے بھی بہتر ہے, مسلمانوں کے لیے بھی بہتر ہے, ہمارے خاندان کے لیے بھی بہتر ہے, ہمارے پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے, اور امت مسلمہ کے لیے بھی بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے سوالات کا بھی ایک سوالات میں نے لکھے کہ